دوستو، ایک وظیفہ جسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو پڑھنا ہے، لیکن بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے میں آپ لوگوں سے ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ قبض، دل کی تنگی اور خوف کا شدید غلبہ ہوا۔ میں پریشان حال ہو کر بغیر سواری اور توشہ کے مکہ مکرمہ چل دیا۔ 3 دن تک اسی طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا۔ چوتھے دن مجھے پیاس کی شدت سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا اور جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کے سایہ میں بیٹھ جاتا۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور مجھے نیند آ گئی تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا کہ میری طرف ہاتھ بڑھا کر فرمایا، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور فرمایا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم صحیح سالم حج کرو گے اور قبر اطہر کی زیارت بھی کرو گے۔ میں نے کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجئے۔ فرمایا، یہ 3 لفظ 3 مرتبہ کہو، یا لطیفم بخلقی، یا علیمم بخلقی، یا خبیرم بخلقی۔ الطف بھی یا لطیف ہو یا علیم ہو یا خبیر۔ ترجمہ: اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے، ان کی ضروریات سے باخبر ہے، تو مجھ پر لطف و مہربانی فرما۔ اے لطیف، اے علیم، اے خبیر۔ پھر فرمایا، یہ ایک تحفہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت نازل ہو تو ان کو پڑھ لیا کرو، تو تنگی ختم ہو جائے گی اور آفت سے خلاصی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ مجھے ایک شخص نے یا شیخ کہہ کر آواز دی۔ میں اس کی آواز سے نیند سے جاگا تو وہ شخص اونٹنی پر سوار تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، ایسی صورت، ایسے حلیہ کا نوجوان جو تم نے نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، ہمارا ایک نوجوان 7 دن ہو گئے ہیں گھر سے چلا گیا ہے، ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ حج کو جا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا، جہاں اللہ لے جائے۔ اس نے اونٹنی بٹھائی اور اسے اتر کر ایک توشہ دان میں سے 2 سفید روٹیاں جن کے درمیان حلوہ رکھا ہوا تھا نکالی اور اونٹ پر سے پانی کا مشکیزہ اتارا اور مجھے دیا۔ میں نے پانی پیا اور ایک روٹی کھائی، وہی مجھے کافی ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ ہم 2 رات اور 1 دن چلے تو قافلہ ہمیں مل گیا۔ وہاں اس نے قافلہ والوں سے کہا، اس نوجوان کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ میں ہے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر تلاش میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوان کو ساتھ لیے ہوئے میرے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ بیٹا، اس شخص کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تیری تلاش مجھ پر آسان کر دی۔ میں ہم دونوں کو رخصت کر کے قافلے کے ساتھ چل دیا۔ پھر مجھے وہ آدمی ملا اور مجھے ایک لپٹا ہوا کاغذ دیا اور میرے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ میں نے اس کو دیکھا تو اس میں 5 اشرفیاں تھیں۔ میں نے ان میں سے اونٹ کے لیے کرایہ دیا اور اسی سے کھانے پینے کا انتظام کیا اور حج کیا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ گیا۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضے کی زیارت کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کی۔ جب بھی کبھی کوئی تنگی یا آفت پیش آئی تو حضرت خضر کی بتائی ہوئی دعا پڑھی۔ میں ان کی فضیلت اور ان کے احسان کا متعارف ہوں اور اس نعمت پر اللہ پاک کا شکر گزار ہوں۔ ایسے لوگ جو مسلسل پریشانیوں کا شکار رہے، ہر طرف سے مسائل نے ان کو گھیر رکھا تھا، قدم قدم پر ناکامی ان کا مقدر بن چکی تھی، جب انہوں نے اپنا جملہ پریشانیاں اور مسائل کے حل کے لیے اس وظیفے کو صبح شام 3 تسبیح اٹھتے بیٹھتے انتہائی کثرت سے پڑھا تو بہت سے فائدے رونما ہوئے۔ اس لیے جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی مسئلہ آپ کا حل نہ ہوتا ہو تو انمول خزانہ نمبر 2 لازمی پڑھیں۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور آپ کی مشکلات انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔